مبارک ہو بھائی، بہت بہت شادی کی۔ بابا نے ویسے مجھے کبھی بتایا نہیں تھا کہ میں تم لوگوں کی سوتیلی بہن ہوں۔ خیر، بھول گئے ہوں گے بتانا علیحا، ضروری تھوڑی تھی تم دونوں کے لیے، وہ تو بس اپنے باپ کے لیے ضروری تھی۔ اس نے کوشش کی تھی اس کا لہجہ نم نہ ہو۔ علیحا ایسا کچھ نہیں، تم کیوں ایسے کہہ رہی ہو؟ پلیز ایسی باتیں مت کرو، تم جان ہو ہماری۔ عمل کو اس کی باتوں سے کچھ ہوا تو تم دونوں کیا سمجھتی تھی کہ مجھے بتاؤ گی نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کسی کو اس قدر تکلیف دے کر کیا مل گیا؟ علیحا نے صاف لہجے میں کہا تھا۔ میں نے سمجھایا تھا زارا کو، اس نے کمزور لہجے میں کہا تھا۔ کیا تم اس گھر میں خوش نہیں؟ کیا اس گھر میں تمہیں تمہارے حقوق نہیں مل رہے؟ کیا اے آر نے تمہیں اتنے دنوں میں تکلیف پہنچائی کوئی؟ اس نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں علیحا، بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کیا، میری غلطیوں کو معاف کیا سنان جیسے شخص کے، اس لیے میرے سامنے اس نے سنان کی اپنی ساری بات بتائی۔ علیحا کو شیم آن یو عمل، پھر تم نے زارا کو کیوں نہیں سمجھایا؟ انہیں تلخ لہجے میں کہا تھا۔ بہت سمجھایا، میں نے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی علیحا۔ ذہان بھائی نے مجھے بہن بنایا، مجھے پروٹیکٹ کیا، اپنے پاپا کے سامنے میری خاطر وہ حریم سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے تب جب زارا کے عشق نے انہیں توڑ دیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ دیکھو عمل، میں جانتی ہوں انہوں نے غلط کیا، مگر شروعات تو زارا نے کی، گولی مجھے غلطی سے لگی، پھر زارا نے ڈبل فائر کیے ان پر، اس کے بعد انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اگر غصے میں اس نے ان کے ساتھ غلط کیا تھا تو انہوں نے بھی غلط کیا تھا، پھر اپنے دوست کے سامنے اسے پروٹیکٹ بھی کیا، اسے سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی، تو کیا اس کے دور جانے کے بعد وہ سدھرے نہیں؟ کیا اس نے اس کے آگے ساری بات رکھی تھی؟ علیحا وہ بدل گیا ہے کافی، زارا سے عشق نے انہیں بدل دیا، وہ تو پہلے والے ذہان دیکھے نہیں، تم دیکھو تو تمہیں ان کی حالت دیکھ کر رونا آ جائے۔ تمہیں پتہ جب وہ قبرستان سے آئے تھے ارحان کے ساتھ، اس نے اذہان کی قبرستان آنے سے لے کر کل تک کی ساری سچویشن بتائی تھی علیحا کو۔ تم کہہ رہی ہو کہ ان کو سیم ٹائم ہارٹ اٹیک آیا؟ علیحا کی سوئی تو اس بات پر ہی اٹک گئی تھی۔ ہاں، میں نے جو بھی تمہیں بتایا وہ سب سچ ہے علیحا، میں انہیں دل سے بھائی مان چکی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ میں انہیں زارا کا نہ بتا کر بہت غلطی کر رہی ہوں، انہیں تڑپا رہی ہوں، مگر جب میں حیات ملک کو دیکھتی ہوں، ان کے رویے کو، تو میری ہمت ہی نہیں بڑھتی۔ جو باتیں میں ان کی برداشت کرتی ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ زارا بھی وہ سب برداشت کرے۔ نام آواز میں کہا تو تمہارے ساتھ دے رہے ہیں نا، اے آر اور اے جی تمہیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا، تو اسے بھی پروٹیکٹ کرتے۔ جو انسان اس کے عشق میں رب سے جڑ گیا ہے وہ اسے دنیا کے بار سے نہیں بچا سکتا۔ کیا بابا نے کیا سمجھایا تھا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی یہ پاور حاصل نہیں کر سکتے کہ سب لوگ ہماری طرف ہو، ہمارا ساتھ دے؟ چار لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو چار لوگ ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو کنونس کرنے کی، مگر ہم ان کی وجہ سے اپنی خوشیاں نہیں برباد کر سکتے، جینا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر اس گھر میں سب تمہارے ساتھ ہیں، بڑی ماما، کبیر، انکل، ایزی، اے آر، ان کی بہن، تو ایک انسان کی مخالف ان کا غصہ سب پیار سے زیادہ ہے کیا؟ ان کا پیار پھر کوئی معنی نہیں رکھتا تمہارے لیے جو تم کسی معصوم کو اس وجہ سے تڑپا رہی ہو؟ عمل مجھے اس قسم کی بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ میں چھوٹی ہو کر یہ سب سمجھی ہوں، مگر تم، ہمیں ہر رشتے کی ٹرمز اور کنڈیشن سمجھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم نے بابا کی تربیت کو سرخرو کیا، ان کی تیمارداری کر کے ان کو بھائی بنا کر، مگر کیا تمہیں ان کی تڑپ دے کر بابا کی یہ بات یاد نہیں آئی کہ کسی معصوم دل کو تڑپانا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ بھی تب جب آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا اختیار رکھتے ہوں؟ اس نے افسوس سے زیادہ لہجے میں کہا تھا، تم مجھے کیوں سنا رہی ہو علیحا؟ تم جانتی ہو میں زارا کی وجہ سے چپ ہوں، انہیں منع کیا تھا، اس نے دلیل دی تھی۔ اچھا، سنان کے معاملے میں تو کبھی تم نے زارا کی نہیں سنی، ہمیشہ اپنے دل کی مانی، جبکہ وہ سراسر برائی تھی، نامحرم تھا اس کے حق میں، تم نے اپنے دل کی دلیلیں مانی، تو کسی اچھے کام کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے تمہارے قدم کیوں لڑکھڑا آ رہے ہیں؟ اب کیوں نہیں تم اپنے دل کی بات مان رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، اس نے غصے سے کہا تھا۔ یہ سب کچھ تمہیں زارا نے بتایا ہے؟ اس سے تجسس ہوا تھا کتنی تفصیل سے، اسے یہ سب کیسے پتہ ہے؟ تمہیں لگتا ہے مجھے اس نے بتایا ہوگا؟ میں نے بہت ٹائم دیا تھا اسے کہ مجھے پتہ ہے، مگر نہیں، اس نے نہیں بتایا۔ تمہیں پتہ ہے عمل، پہلے دن شک مجھے تب ہوا تھا جب تم نے ایزی کی ویڈیو اور پک سے سینڈ کی تھی اسے، اور سب سے پہلے میں نے دیکھی تھی وہ ویڈیو، پھر اس نے علیحا نے اس کی اطلاع میں اضافہ کیا تھا۔ کیا وہ تصویریں تم نے عمل کو گھسایا تھا خود کی حرکت پر کہ کیسے وہ اتنی بیوقوف بن گئی؟ یہ سوچے بغیر اس کے نمبر پر تصویر اور ویڈیو سینڈ کر دی کہ اس کا موبائل زیادہ تر تو علیحا کے پاس ہوتا تھا۔ بالکل وہ تصویریں میں نے دیکھی، پھر زارا نے، اسے لگا میں اپنے روم میں چلی گئی ہوں، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے اس کا رنگ بدلا،
ایزی کی تکلیف پر پھر وہ روئی بہت زیادہ، اور میں نے اس کے منہ سے سنا کہ ذہان خود کو تکلیف مت دو، میں تمہیں ایسے نہیں دے سکتی۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ واقعی وہ روئی تھی، اس نے ایسا کہا تھا۔ امن کو تجسس ہوا تھا یہی نہیں، میں نے تہجد میں اسے روتے اس کے لیے دعا مانگتے دیکھا، ہر لمحہ اسے تڑپتا دیکھا، محبت کرتی ہے اسے، اسی لیے سے وہ تڑپتی ہے، وہ نہیں جانتی اس کا عشق جان لیوا ہے شاید۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب تم نے بتایا کہ ایک ٹائم بعد دونوں کے دل ٹھہر سے گئے تھے۔ ایسا احساس ہے عمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ وہ عشق تو کرے گی مگر وہ کبھی بھی اپنے اصول نہیں چھوڑے کہ محبت کو غلط کہنے والے، نامحرم کے عشق کو برا کہنے والے خود جلسی اس لپیٹ میں آ کر خدا رحم کر، اس نے سر دابڑتے ہوئے کہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی علیحا۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی، اپنی غلطی پر افسوس کرنے سے پہلے اے آر کو سب کچھ بتا دو، نہیں تو تمہارا رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ جو فیلنگز اے آر کی ہیں اپنے بھائی کو لے کر وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ تمہیں پتہ تھا زارا کہاں ہے، تم نے ایزی کی طرف دیکھتے ہوئے بھی نہیں بتایا اس کو، تو تمہارے لیے اور تمہارے رشتے کے لیے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے۔ اس نے عمل کو حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا، علیحا وہ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتے، وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے، اور ہاں 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 تم نے بھی تو اس کی محبت کو آزمایا ہے جو اس کو اس کے بھائی سے تھی، تم تو اس کے ساتھ اپنے رشتے میں ہی لویر نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے کہیں اور سے پتہ چلے اور تمہارے حق میں کچھ برا ہو، اسے بتا دو، خدا تمہارے حق میں بہتر کرے، بیسٹ آف لک۔ علیحا نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور آنکھیں باندھ کی تھی۔ بابا آپ کیوں اتنی جلدی چلے گئے؟ آپ ہوتے تو دیکھتے اپنی بیٹیوں کو، کوئی عقل نہیں ہے، ویسے دوسروں کو عقل دینے کی بات آئے گی تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بولا کہ تم نے زارا ایزی کے ساتھ وہ کن کن مراحل میں سے گزرے ہیں، اتنی تڑپ اتنی شدت ان کے عشق میں کہ رب سے بھی جڑ گئے، اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکلے تھے۔ میرے مالک میں بتا نہیں سکتا میں کتنا شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے مجھے میری جینے کی وجہ دے دی، میری توبہ قبول کر لی، مجھے گناہ گار کی پکار پر کن کہہ دیا، جتنا شکر کرو اتنا کم ہے، مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے شکر گزاروں میں شامل کر لے۔ میرے مالک مجھ پر ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھنا، مجھے ہتا کار سے کبھی بھی ہاتھ نہ کھینچنا، محمد عربی کے صدقے میرے جولی یوں ہی بڑے رکھنا، مجھے ہمت دینا کہ میں اس کا سامنا کر سکوں۔ مجھے تو یہ سن کر ہی اپنا خون منجمد ہوتا لگ رہا ہے کہ وہ میری زوجیت میں ہے، بے حد احسان مند ہوں میں، رب کبیر، بے شک تو دلوں کی پکار سننے والا ہے، تو ندامت کے آنسو پسند کرتا ہے، تو دھڑکتے دلوں کو سکون میسر کرتا ہے۔ میری گزارش ہے میری زارا پر ہمیشہ اپنی رحمتیں کرنا، محمد عربی کے صدقے اس کی حفاظت فرمانا، اسے شیطان کے شر سے بچانا۔ آج میں ذہان حیات ملک اپنے رب سے اپنی زوجہ زارا ذہان حیات ملک کی حفاظت، اس کی زندگی خوشیوں کی دعا کرتا ہوں، مالک میری دعا فرما لے آمین کہتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، سجدہ شکر کر کے اس کے قدم حاکم بابا کے حجرے کی طرف بڑھے تھے۔ بابا میں زارا سے ملنا چاہتا، اس نے اندر جا کے حاکم بابا سے کہا تھا، جو کئی کاغذ اپنے سامنے رکھے کچھ پڑھے تھے، اس کی بات سنتے ہی انہوں نے وہ کاغذ ذہان کی طرف بڑھایا تھا، اس کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ کے اس کی آنکھیں چلکی تھی، کاغذ کے لفظ لمحے بار بار دھندلانے لگے تھے، گویا ابھی ملن مکمل نہیں ہونا تھا، جدائی تھی تو تھی، کاتب تقریر نے کن کہہ تو دیا تھا، مگر اس کا چہرہ دکھانا، اس کو محسوس کرنا، اس کو حکم ہی کب ہوا تھا ابھی، کیوں میرے مالک ابھی اور کتنا امتحان باقی ہے؟ ذہان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ بابا کیا زارا اس رشتے سے خوش نہیں تھی؟ انہیں ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ ذہان یہ وہ خود تمہیں بہتر بتا سکتی ہے کہ مجھے ابھی اس کی حفاظت بہت ضروری تھی، میں نے اسے یہ کہا تھا کہ میں اگر اس کے لیے کوئی فیصلہ کروں تو وہ مان لے گی، تو اس نے میرے فیصلے پر مجھے سرخروئی بخشی، جو اس کو تم سے ہے وہ شاید خود سے بھی چھپاتی ہے، اگر وہ اس رشتے سے خوش نہ ہوتی تو اپنا نام کبھی بھی تمہارے نام کے ساتھ نہ لکھتے نہ جاتی، وہ بس ڈرتی ہے اس حقیقت سے۔ میری بات یاد رکھنا بیٹا، جدائی وقتی ہے مگر ملن ہمیشہ دائمی ہوتا ہے، وہ تم سے دور ہوئی تو اس میں بھی رب کی کوئی مصلحت ہوگی، یا پھر تم دونوں کے لیے کوئی کڑی آزمائشاں امتحان، مگر میری جان مصائب میں صبر کرنے والے ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں، صبر سے کام لو، یہ مشکل بھی آسانی میں بدل جائے گی۔ نشرہ کا بدھ کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، جس نے یہاں تک آسانی کی آگے بھی کرے گا، میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ کہتے وہ اٹھے تھے اور اسے بہتے آنسو کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیوں ذرا ایسی کیا مشکل پڑ گئی تھی؟ مجھ سے ملتی، مجھے بتاتی، زمین آسمان ایک کر دیتا تمہاری حفاظت کے لیے، ایک خراش نہ آنے دیتا اپنی دھڑکن کا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے سر گھٹ میں گرایا تھا۔ یہ کیسا ملن ہوا ہے میرے مالک، جو رخ کھینچتا ہے، میں اس کے پاس ہو کر بھی اس سے دور ہوں، یہ کیسی اذیت ہے جو فنا کر ہی ہے، تار تار کر ہی، یہ کیسا دکھ ہے جو سہانے رخ بنا ہوا ہے،
جانتا ہوں آپ کی مصلحت ہوگی، مگر کیا رخ یار کی ایک جھلک بھی میری مقدر میں نہیں تھی؟ ایک بار دیکھ لیتا یہ دل ٹھہر جاتا، ایک بار دیکھ لیتا تو دھڑکنوں کا ارتعاش کام ہو جاتا۔ یہ وقت، یہ لمحے قیامت ہے، مجھ پر رحم کر میرے مالک، مدد کر میری۔ ہاتھ جوڑے وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اب اذہانوں سے ایسا لگا تھا جیسے اسے زہرا نے آواز دی تھی۔ وہ دیوانہ بار باغا تھا، درگاہ میں کسی گن چکر کی طرح گھوما تھا، یہاں ہم کبو نہیں تھی ہوتی تو دکھتی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیسی خوشی تھی جس میں جدائی مقرر ٹھہری تھی؟ یہ کیسا سفر تھا جو طویل ہوتا جا رہا تھا؟ یہ کیسی منزل ہے جس کے راستے دھندلے پڑ رہے تھے؟ ہاتھ ملک سے پوچھے کہ وقت نزا کیا ہوتا ہے، ہاتھ ڈار جاڑیوں پر خود کو گھسیٹنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اب تو آنسو ہی اس کے ساتھی تھے، کیونکہ جو تھوڑی دیر پہلے زندگی کی ساتھی بنی تھی اس کو وہ کھو چکا تھا۔ نہیں، مرحان کو سب بتا دوں گی، سب سچ، میں اسے کچھ نہیں چھپاؤں گی، میں اسے معافی مانگ لوں گی، اسے بتاؤں گی زارا نے مجھے باندھا ہوا تھا اپنے وعدے سے، وہ سمجھ جائے گا۔ نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر خود کلامی کی تھی جب بارش کی پہلی بوند اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ واہ بارش، کہتے وہ کمرے سے نکلی تھی۔ خوش ہوتے ہوئے بارش اس کی ہمیشہ سے ہی فیورٹ تھی۔ بارش میں بھیگنا، اس کو انجوائے کرنا، ہر بار وہ یہی تو کرتی تھی۔ وہ لان کی طرف آ گئی تھی، دوپٹے سے بے نیاز میرون فراق پہنے، بازو کھولے، آنکھیں بند کیے، چہرہ آسمان کی طرف کیے، وہ گول گول گھومتی بارش کے قطروں کو چہرے پر گرتے محسوس کر رہی تھی۔ بارش کی بوندیں تیز ہوئی تو وہ اور خوش ہوتے بارش کے پانی کو پاؤں سے اچھالتے کھیل رہی تھی۔ نیلا آسمان فل اندھیرے سے بڑھ گیا تھا، مگر وہ بارش میں کھیلتے، اسے انجوائے کرتے سب کچھ بھول گئی تھی۔ یہ بھی کہ ارحان کے ساتھ اسے ڈنر پر جانا تھا، یہ بھی کہ ارحان کو زارا کے بارے میں بتانا تھا۔ اس ٹائم وہ ہر فکر سے آزاد، اپنی ذات میں گم، بارش میں بھیگ رہی تھی۔ امل بارش میں بھیگتا وہ اندر آیا تھا اور اسے آوازیں دے رہا تھا، ریڈ چلی، امل بٹاہا کدھر ہو یار؟ اسے آوازیں دیتا سارے کمرے چیک کر چکا تھا۔ مراد، اس نے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کر آواز دی تھی مراد کو۔ جی ارحان صاحب۔ مراد بوتل کی چینی کی طرح حاضر ہوا تھا۔ امل کہیں گئی ہے کیا؟ انہیں پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں صاحب، وہ بھی بارش میں بھیگ، میرا مطلب بارش میں کھڑی ہے ادھر لان۔ اس نے مناسب لفظوں کا استعمال کیا اپنی طرف سے۔ واٹ، ٹھیک ہے تم جاؤ، اس نے مراد کو کہا تھا۔ یہ کون سا ٹائم ہے بارش میں بھیگنے کا؟ یہ لڑکی ویسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا لان والی سائڈ گیا تھا۔ میرون فراق میں اس قدر گیلی ہو چکی تھی کہ پانی سے نچڑ رہی تھی اور جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ٹھٹرتا وجود، کھلے لمبے بال کمر پر کسی آبشار کی طرح گرے ہوئے تھے اور پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی بالوں سے۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ گول گول گھومنے میں مصروف تھی۔ اس کے ٹھٹرتے وجود اور دوپٹے کے بغیر گیلے لباس سے عیاں ہوتی رعنائیاں دیکھ اسے گزارا تھا۔ ماتھے پر بالیوں سے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچا تھا، ہاتھ تھامے تقریباً گھسیٹتا ہوا روم میں لایا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے ارحان؟ میرا ہاتھ آ رہا تھا۔ بارش میں وہ کامتے ہوئے کہہ رہی تھی، شٹ اپ، حالت دیکھی ہے اپنی؟ اسے ہاتھ سے پکڑ کر ڈسنگ کے سامنے کھڑا کیا تھا اس نے۔ اپنا وجود دیکھ کر اس نے شرم سے نظریں جھکائی تھی۔ وہ ارحان، اس نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے۔ اپنے ہوش اور حواس کام میں رکھا کرو، اس گھر میں میل سرونٹ بھی ہے۔ مجھے مراد بتا رہا تھا کہ تم بارش میں بھیگ رہی ہو، اس نے بھی تو تمہیں دیکھا ہوگا بغیر دوپٹے کے۔ اس تھرتھرتے وجود کے ساتھ وہ غصے سے چلایا تھا اور وہ خوف سے اپنی جگہ پر پوری ہلی تھی۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، وہ رو رہی تھی اس کے غصے سے۔ عمل اسٹاپ کرائنگ، اس نے غصے سے کہا تھا۔ اس کے رونے پر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ عمل، آئی ایم سوری، نیکسٹ ٹائم کبھی بارش میں نہیں بھیگوں گی، کہتے اس نے اس کو ہگ کیا تھا۔ اس کا کامتا وجود اس کے سینے کے ساتھ لگا تو ارحان کو لگا جیسے اس کی جان لبوں پر آئی ہے۔ عمل اسے خود سے الگ کیا تھا، کہتے اس نے مجھے بارش بہت پسند ہے، اس لیے میں لان میں چلی گئی۔ اس نے تھر تھراتے ہونٹوں سے کہا تھا کتنی پسند ہے وہ، اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتے پوچھا تھا، جبکہ نظر اس کے کامتے لبوں پر تھی بہت زیادہ۔ اور نہ میں اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، بالوں میں ہاتھ پھنسائے، اس کے لبوں پر جھکا تھا اور خود کو سٹاپ کرنے لگا تھا۔ اس نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا اور اس کی شدت سے بے حال ہوئی تھی۔ قدم پیچھے کیے تھے آزادی کے لیے کہ وہ دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر اس پر مزید دباؤ بڑھا گیا تھا۔ وہ اکڑتی سانسوں کے ساتھ اب کوشش ترک کر چکے تھے خود کو سراب کرتے۔ اس نے اس کو آزادی دی تو وہ مڑ کر دور ہونے لگی تھی سانس بحال کرنے کے لیے، جب اس نے کلائی سے پکڑ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے تھے اور گردن سے گیلے بال ہٹا کر گیلی گردن پر لب رکھے تھے۔ وہ کام گئے تھے، اس کے لمس سے اس کے سانسیں اس کی گردن جلسا رہی تھی۔ ارحان، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہ اس سے دور ہو کر 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ اس نے پیچھے سے فراق کی ڈوری کھینچی تھی اور کندھے سے فراق ہٹائی تھی، پھر سے لب رکھے تھے۔ وہ لرز کر اس کے سینے سے لگی تھی، آنسوں سے آنکھیں بڑی تھی۔ ہے کیا ہوا؟ وہ اس کی سسکی پر مچلا تھا۔
مجھے چینج کرنا ہے، اس نے آنسو بڑی آنکھوں سے کہا تھا۔ عمل آج نہ کوئی کمزور بہانہ سننے کے موڈ میں ہوں میں، اور نہ ہی ان آنسو کو ہاتھ میں لانے والا ہوں میں۔ اس نے اس کے کامتے وجود کو باہوں میں برقرار پر لٹایا تھا اور پھر اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر پا رہی تھی، مگر اس کی جو ساتھ دینے والی سانسوں میں اب اسے سردی کا احساس کم اور اس کی شدتوں سے وہ تڑپ زیادہ رہتی۔ لبوں نے گردن کا صبر کیا تھا اور پھر کندھوں کا، تو اس نے اس کی شرٹ کو اور شدت سے مٹھیوں میں پکڑا تھا۔ ارحان پھر سے لڑکھڑاتے لفظوں سے کچھ کہنا چاہا تھا۔ عمل آج کوئی گریز نہیں، کچھ سننے کو تیار نہیں ہوں میں۔ اس نے شرٹ اتار کر دور پھینکی تھی، ہاتھ بڑھا کر لیمپ لائٹ بھی آپ کی تھی۔ کمفرٹر میں اپنے اور اس کے بیگے وجود کو چھپاتے وہ ایک بار پھر سے پوری شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکا تھا، اور اس بار عمل نے اپنے آپ اس کی محبت کے آگے ہار کر اس کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ شوہر تھا اس کا اور وہ خوش قسمت تھی، اس کی محبتیں شدتیں اس کے لیے تھی۔ کمرے میں موجود معنی سے خاموشی اور ارحان کی بڑھتی جسارتیں اور اس پر ہلکان ہوتی عمل محبت کے رنگ نرالے تھے۔ آج ایک کو محبت مکمل ہوئی تھی، اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ۔ بارش بھی تو شدت سے برس رہی تھی، بلکہ دو دلوں کے ملاپ پر جھوم رہی تھی۔ وہ درگاہ کے پچھلی سائڈ آئی تھی اور موبائل کان سے لگا کر سبحان کو کال کی تھی۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہوئی تھی۔ سبحان، میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں، میں نے حاکم بابا سے مل لیا ہے، میں کیسے نکلوں یہاں سے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ رو رہی تھی۔ اب دیکھو ذرا، تم رو مت، تم مجھے بتاؤ تم کہاں، اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میں درگاہ کے پچھلے دروازے پر کھڑی ہوں، پلیز کچھ کرو، مجھے لگتا ہے وہ لاہور ایئرپورٹ سے میرے پیچھے ہیں، اس نے جلدی جلدی کہا تھا۔ کیا وہ اذہان کے آدمی ہے، اس نے پوچھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اس نے بے بس ہوتے کہا تھا۔ گھبراؤ مت، بس 5 منٹ سنبھالو، میں کرتا ہوں تمہیں کال، اس نے کہہ کر کال کاٹی تھی اور وہ بہتے آنسو کے ساتھ اندھیرے میں چپتی دبکی بیٹھی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس کو سبحان کی کال آئی تھی اور اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ ذرا غور سے سنو، درگاہ کی پچھلی سائڈ پر بجلی کا جو پہلا ٹاور ہے اس کے پاس ایک سفید گاڑی کھڑی ہوگی جس کا نمبر ہے 7896، اس میں بیٹھو، جاؤ دیکھو ملی تمہیں کال بند نہ کرنا، اس نے اسے کہا۔ وہ چلتی ہوئی اس گاڑی کے پاس آئی تھی، نمبر دیکھا تھا، ہاں سبحان گاڑی کا نمبر یہ ہے، اس نے سبحان کو اطلاع دی تھی۔ اوکے، گاڑی میں بیٹھو اور چہرے کو نقاب میں کرو اور میری ڈرائیور سے بات کرو، سبحان نے اسے ہدایت دیتے کہا تھا۔ زہرا نے نقاب چہرے پر گراتے ڈرائیور کی طرف فون بڑھایا تھا جو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسد ملک سے میری بات ہو گیا، تم میڈم کو اسلام آباد ایئرپورٹ چھوڑ کر آنا، جتنا ہو سکتا ہے گاڑی تیز چلانا، راستے میں کہیں بھی اسٹے مت کرنا، اس نے ڈرائیور کو بھی ہدایت دی تھی۔ جی سر ٹھیک ہے، مجھے اسد ملک صاحب نے بھی خصوصی تلقین کی، آپ فکر نہ کرے، میڈم سے بات کر لیں، ڈرائیور نے کہتے موبائل زہرا کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیلو، اس نے موبائل پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ زہرا پریشان نہیں ہونے، اسلام آباد سے تمہاری ٹکٹ کنفرم کروا دی ہے، ان کے فرشتوں کو بھی تمہارے اسلام آباد جانے کا نہیں پتا ہوگا، گھبرانا بالکل نہیں، اللہ کے سپرد، کوئی پریشانی ہو تو مجھے کال کرنا، اب پرسکون ہو جاؤ، میں پھر کال کروں گا، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کال کاٹی تھی۔ موبائل بیگ میں رکھے اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ رب کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ نکل تو آئی تھی اس سے سب میں سے، مگر اسے ذہان کی حالت اندر تک کھائی جا رہی تھی۔ کیا وہ ذہان کے آدمی تھے یا کوئی اور جو مجھے اس سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس نے دل میں سوچا تھا، پھر اپنے خیال کو جھٹک کر باہر کی طرف آیا تھا۔ باہر کی طرف دیکھا تھا، گاڑی صاحبال کی حدود سے بھی آگے نکل چکی تھی۔ وہ خوش تھی کہ وہ بچ گئی صحیح سلامت۔ یا رب، تو نے مجھے کسی اور مشکل میں نہیں ڈالا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اس نے تہہ دل سے کہا تھا۔ مگر وہ بیوقوف یہ تھوڑی جانتی تھی کہ کسی نے محمد عربی کا واسطہ دے کر اس کی حفاظت کی، سلامتی کی دعا مانگی تھی، اور رب اتنے بڑے واسطے کو کیوں نہ قبول کرتا۔ اس نے نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ اس کے دشمنوں کی غلیظ آنکھوں کی رسائی بھی اس تک ناممکن بنا دی تھی۔ علیہ میڈیسن کیوں نہیں لی، کچھ کھا بھی نہیں رہی ہو، پلیز کچھ تو بتاؤ۔ سبحان کو اس کے رویے سے خوف آ رہا تھا، صبح سے گمسم بیٹھی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ ہزاروں بار وہ کوشش کر چکا تھا اور ہر بار یہی جواب ملتا تھا، زارا آئے گی پھر۔ اب وہ بے بس ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ جب ہی دروازے پر بیل ہوئی تو اس نے جا کر کھولا تو سامنے نشرا تھی، منہ پھیلائے اس کی طرف دیکھے بغیر اندر کی طرف بڑھی تھی، جب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ پلیز نشو، ہیلپ چاہیے ایک، پلیز علیہ کو کچھ کھلا کا میڈیسن دے دو پلیز، وہ کچھ نہیں کھا رہی، بس رو رہی ہے یار، زارا کے آنے کی ضد کر رہی ہے پلیز، اس نے التجا کی تھی۔ اسے نشرا نے کچھ پل ٹھہر کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں فکر تھی، رات والا سبحان وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اکڑو سیریل اس ٹائم تو وہ اسے اپنی بہن کی فکر میں ہلکان ہوتا بائی لگ رہا تھا، اس کی فکر دیکھ کر اسے اچھا لگا تھا۔ اسباب میں ساتھ لاتی وہ سائڈ سے ہو کر آگے بڑھی تھی۔ ہیلو علیہ، کیسی، اس نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا تھا، جبکہ سبحان نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا تھا۔ پتہ نہیں کہ اسے امید تھی
کہ نشا سے کھانا کھلا دی کہ مرسان بھی آئی مس زارا. اس نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اپنی حالت بتائی تھی. علیحا زارا کی کال آئی تھی, مجھ سے پوچھی تھی کہ علیحا نے کچھ کھایا. مرسان کھائی, مگر میں نے اسے جواب دیے بغیر کال کر دی. کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس سے جھوٹ بولوں؟ اور اپنا ریکارڈ ہرا کر اس نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پیار سے کہا تھا, میں پاستا کھاؤں گی. اس نے اس کی طرف دیکھ بغیر کہا تھا, چکن پاستا. نشا نے پوچھا تھا. ہاں. اس نے کہا تھا, چلو میری طرف تم گیم کے نا, میں پاستا بناؤں گی اور پھر مل کر کھائیں گے. اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا تھا, مگر ہم آرڈر بھی تو کر سکتے ہیں. اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا, بالکل نہیں, ہم ہوم میڈ بنائیں گے. تم گیم کھیلا, میں 10 منٹ میں پاستا ریڈی کر لوں گی. اس کے ساتھ چلتی اپارٹمنٹ میں داخل ہوتی کہہ رہی تھی, جاتے ہی گیم آن کر لی تھی. نشا نے ٹیبل سے موبائل اٹھایا تھا. علیحا میری طرف ہے, میں اس کے لیے پاستا بنا رہی ہوں, آپ کو بھوک ہوئی تو آ جانا. نے میسج لکھا سبحان کو سینڈ کیا تھا. موبائل ٹیبل پر رکھ کچن کی طرف گئی تھی. تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی. علیحا دیکھنا کہ اس کی کال. اس نے کچن سے آواز لگائی تھی اور علیحا نے موبائل پکڑ کر اپنی طرف کی تھی. اس کی سکرین لومر بگ بی اور ساتھ میں جو تصویر سکرین پر ابھری تھی اس نے علیحا کو شاکڈ کر دیا تھا. ایزی اس کے لبوز نے جنبش کی تھی. کیا ایزی؟ نشا کے بھائی. اس نے شاکڈ کے عالم کچن کی طرف دیکھتے کہا تھا.